یہ ایک حقیقت ہے کہ بیرون ملک مقیم دوہری شہریت کے حامل پاکستانی اور بھارتی شہری اپنے اپنے ملکوں کے آمرانہ، تحکمانہ اور رجعت پسند حکمرانوں یا پارٹیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی سیاسی، سماجی اور معاشی عوامل ہیں جو انہیں ایسے ہی رجحانات کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دراصل غربت اور بے روزگاری کے ساتھ ساتھ شناخت کے بحران میں مبتلا پاکستانی یا ہندوستانی جب امریکہ، یورپ یا مشرق وسطیٰ میں روزگار کی غرض سے ہجرت کرتے ہیں تو اپنے ابتدائی سماجی رابطوں میں ہی شناخت کے بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا شناختی خلا پورا کرنے کے لیے ان کی اجتماعی، قومی اور مذہبی شناخت غالب شناخت کے طور پر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے اور وہ عموماً پاکستانی یا ہندوستانی اور ہندو یا مسلمان کے طور پر جانے جانا پسند کرتے ہیں۔ نیا دور کی ایک رپورٹ کے مطابق سچ تو یہ ہے کہ ان دونوں ممالک میں متفرق قومیں آباد ہیں جن کی اجتماعی قومی شناخت کے علاوہ اپنے ملک کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مادری زبان، ثقافت، آبائی وطن اور شناخت ہوتی ہے جسے وہ بہت عزیز رکھتے ہیں، لیکن نئی شہریت اختیار کرتے ہی ایک بڑے سماجی دائرے میں ان کی آبائی، لسانی اور علاقائی شناخت قدر کم اور بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ سوائے گھریلو بول چال کے زیادہ تر لوگ آپس میں ہندی یا اردو میں ہی بات چیت کرتے ہیں۔ شناختی خلا پورا کرنے کے لیے ان کی اجتماعی، قومی اور مذہبی شناخت غالب شناخت کے طور پر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے اور وہ عموماً پاکستانی یا ہندوستانی اور ہندو یا مسلمان کے طور پر جانے جاتے ہیں یا جانے جانا پسند کرتے ہیں۔ اپنے پسماندہ خاندان کی کفالت اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اب وہ ملکی معاملات میں اپنی رائے بھی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پیسہ ہے جو یہ پاکستانی اور ہندوستانی اپنے خاندانوں کی کفالت یا سرمایہ کاری کے لیے اپنے وطن بھیجتے ہیں۔ ملا جلا کر اس کی مالیت اربوں ڈالرز تک پہنچتی ہے۔ ہندوستان میں اس کا تخمینہ 87 ارب ڈالر اور گزشتہ برس پاکستان میں 31 ارب ڈالر کے قریب لگایا گیا ہے، جو دونوں ممالک کے زر مبادلہ میں خطیر اضافہ کر کے انہیں اپنی ادائیگیوں کا توازن برقرار رکھنے میں بھرپور مدد دیتا ہے۔ محنت سے کمائے ہوئے اپنے سرمایے کے محفوظ ہونے اور بڑھتے رہنے کی فکر انہیں شب و روز دامنگیر رہتی ہے۔ گویا ولایت میں 2-4 سال یا زیادہ عرصے کی تک و دو کے بعد جب وہ تھوڑا بہت روزگار اور گھر بار کی طرف سے مطمئن ہونے لگتے ہیں تو انہیں بیرون ملک اپنی ثانوی شہریت کا احساس ستانے لگتا ہے۔ جب تنہائی اور دربدری تکلیف دیتی ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کے سیاسی اور معاشی مسائل کا خیال کر کے اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنا پر سوچتے ہیں کہ آخر ان کا ملک تمام تر وسائل اور صلاحیتیں رکھنے کے باوجود سماجی اور اقتصادی لحاظ سے اس قدر پسماندہ کیوں ہے؟ کیوں وہ دیار غیر میں فقط 2 وقت کی روٹی کے لیے تنگی، ترشی اور بیگانگیت پر مجبور ہیں؟ لہٰذا وہ شعوری اور لاشعوری طور پر کسی نہ کسی پر الزام دھرنا چاہتے ہیں، کسی کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ تب انہیں ایسے سیاستدان بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں جو نہ صرف خود کو دیش بھگت، بے لوث اور موروثی سیاست سے آزاد ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں بلکہ ملک کی سماجی اور اقتصادی بحران کا واحد سبب اپنے مخالفین کی لوٹ مار، کرپشن اور نااہلی کو قرار دیں۔ ایسے پیچیدہ مسائل کے اسباب اور محرکات کا باریک بینی سے مطالعہ کرنے کا نہ ہی ان کے پاس وقت ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ایسے امور میں دلچسپی لیتے ہیں، بلکہ وائسز اور امیجز کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جو لیڈر گڑگڑاتی، کڑکڑاتی اور گونجتی ہوئی آواز میں تقریریں جھاڑے، دین دھرم کی سربلندیوں کے نعرے لگائے، راتوں کو سنہرے خواب اور دنوں کو سبز باغ دکھائے اور بیک وقت گمگشتہ داستانوں اور جدید دور انقلاب اور مغرب کی ترقیاتی ماڈل کو اس طرح غلط ملت کرے جیسے ایسے ہی ایک عالیشان دور حکومت کی کنجی اس کی جیب میں پڑی ہو، تو حقائق کے برعکس بیرون ملک لوگ دیوانہ وار اسے سراہنے لگتے ہیں۔ جب ایسے دور حکومت کے آ جانے کی شرط اس کے اپنے دور اقتدار کے ساتھ گندھی ہو تو باہر مقیم شہری اسے دیوتا یا مسیحا سمجھ کر تن من دھن سے اس کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستان میں پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں ایسا تاثر قائم کرنے میں نسبتاً کامیاب رہے۔ دونوں کے دونوں داخلی معاشی بحران کی ذمہ داری حزب اختلاف اور کسی ایک یا دوسری کمیونٹی پر تھوپتے ہیں اور دونوں ہی میڈیا امیجز، سیاسی ماڈلنگ، تصویر بازی، آواز سازی اور سوشل میڈیا کو استعمال کروانے کے ماسٹر ہیں۔ دونوں ہی عوام کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے نت نئے ذرائع استعمال کرتے ہیں جس میں رقص و موسیقی بھی شامل ہے۔ دوسرے ذرائع نہ ہونے یا وقت کی تنگی کا شکار بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کے لیے یہ ہتھیار تیر بتیر ہدف کام کرتا ہے۔ عوامی زبان استعمال کرتے ہوئے جب وہ اپنے غیر ترقی یافتہ ہونے کی وجوہات
اور ترقی یافتہ بننے کا سادہ ترین فارمولہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو جلد ہی نیم خواندہ اور سادہ لوگ ان پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ یہاں یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ خوشحالی شکار کرنے کے لیے باہر جانے والوں کی اکثریت نیم خواندہ اور ناخواندہ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ انہیں موٹی موٹی باتیں، تصویریں، شارٹس، امیجز، سچویشنز اور میمز بہت اپیل کرتے ہیں۔ آرٹیکل پڑھنے اور باقاعدہ خبریں اور تبصرے سننے کے بجائے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پر ہی اعتماد کرتے ہیں، اور جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں بھی تو وہ یا تو اپنے ثانوی ملک کی سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں یا کم از کم اپنے آبائی ملک کے رجت پسند لیڈرز کی آمرانہ اور سطحی بیانیوں پر یقین نہیں رکھتے، مگر چونکہ ان کی تعداد نسبتاً کم ہے اس لیے توجہ اور خاطر میں اکثریت راہی آتی ہے، جس کے مطابق آج کل ہندوستان میں نریندر مودی اور پاکستان میں عمران خان کا طوط ہی بول رہا ہے۔ زیر بحث سیاستدانوں کے مقابل بہت سے روایتی سیاستدان نئی میڈیا ٹیکنیکیں بالخصوص سوشل میڈیا کے استعمال میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جبکہ مودی اور عمران خان جیسے کائیں رہنماؤں کے اندرون ملک اور بیرون ملک آئی ٹی ماہرین اور ماہر فوٹوگرافر کی پوری ٹیمیں ہیں جو ایک تو برق رفتاری سے ان کی طرح طرح کی تصویریں، انٹرویوز اور تقریروں کے طرح سے بیک گراؤنڈ کلر اور میوزک افیکٹس ڈال کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف طرح طرح کے مخالفین کے منفی تاثر دینے والی ویڈیوز اور فوٹو شاپ امیج بنا کر ان کے بارے میں رائے عامہ خراب کرتے رہتے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا بشمول ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام کی اشتہار بازی پر یہ دونوں لیڈرز کروڑ روپے ماہانہ خرچ کرتے ہیں۔ حقیقتاً نریندر مودی اور عمران خان دونوں نیم خواندہ سطحی اور مذہبی انتہا پسند شخصیات ہیں جو شاید تاریخ، جغرافیہ، معیشت اور خارجہ تعلقات کی ابجد سے بھی لا علم ہیں۔ خان صاحب تو اس معاملے میں کئی بالشت آگے ہیں۔ ماضی قریب تک وہ ابھی بھی بامعنی اور مکمل جملہ نہیں بول سکتے، لیکن دونوں ایک طرح کے خود ساختہ اسٹار یا ماڈل ہیں جو خود کو تخلیقی انداز و اسلوب سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا فن جانتے ہیں۔ ایک کرکٹ پلٹ مذہب فروش سیاستدان ہیں اور دوسرا مسلمان مخالف، مسلم کش، راشٹریہ پسند اور ہندوتوا فروغ نیتا ہے۔ خان صاحب نے سیاست میں آنے اور وزیر اعظم بننے سے پہلے اور بعد تک عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کچھ روایتی مگر کئی نئے انداز بھی استعمال کیے، مثلا شلوار قمیض اور کھیڑی پہننا، خضاب لگے بالوں کا کچھ بکھرا ہوا اور کچھ سنورا ہوا سٹائل بنا کر بے نیازی دکھلانا، عوامی مقامات پر گریباند اور کف کھول کر سادہ منش اور عام آدمی نظر آنا، کبھی کبھار انتہائی غریب لوگوں کے ساتھ بازاروں میں، لنگر خانوں میں تصویریں بنانا، کچھ صحافیوں اور لکھاریوں سے اپنی سادگی، ایمانداری اور بالخصوص جرأت اور جواں مردی کے جھوٹے سچے قصے، کہانیاں اور واقعات لکھوانا، اور سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو مقبول ترین اور وسیع الحیات آدمی ثابت کروانا۔ اس ضمن میں کعبۃ اللہ اور حرم شریف کی زیارت، صفا اور مروہ کی صحیح ہو یا حجر اسود کے بوسوں جیسے تمام امیجز بڑی آسانی سے ایک مسلمان کا دل موہ لیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ صرف ٹویٹر پر عمران خان کے فالوورز کی تعداد 1,66,00,000 سے بڑھ کر ہے اور ریئل ٹائم یوٹیوب سبسکرائبز کی تعداد 58,40,000 کے لگ بھگ ہے، جو کسی بھی لیڈر کے فالوورز سے کہیں زیادہ ہے۔ سرحد پار بھارت کا پردھان منتری نریندر مودی برعکس عمران خان کے انتہائی غریب اور پسماندہ کنبے اور پس منظر سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے اعلیٰ اور عرفہ، پاک باز، پاک دامن، یوگا پسند یوگی ہونے اور ادویتا پسند راسخ العقیدہ ہندو امیج بلڈنگ میں اعلیٰ پائے کا فنکار ثابت ہوا۔ ماتھے پہ تلک لگا، گیرو رنگ کا لباس اور کھڑاونچ پہن کر گنگا جمنا کنارے پوجا پاٹ کرنی ہو، رتھ یاترا کے ڈرامائی طائفے یا میلہ کمبھ میں شمولیت ہو، ہمالیہ میں 11,000 فٹ کی بلندی پر دھرنات کی غاروں میں ظاہری کشت اور یوگا کرنا ہو یا ساد و صفت رنگ روپ بنانا ہو، وہ ایسے تمام امیجز بھیجنے کا ملکہ رکھتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں ہندو اسے سپرمین سے کم نہیں سمجھتے جو تمام مسائل پلک جھپکنے میں حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ مودی بطور سپرمین کارٹون سٹوری میں بھی بھارتی بچوں میں پاپولر ہے۔ بابری مسجد منہدم کرا کر مسلم تاریخ سے علامتی انتقام ہو یا پھر اسی مقام پر رام مندر کی بنیاد ڈال کر گیان دھیان کی سمادھی رچانا ہو، مودی ایسے تمام فنون میں مہارت رکھتا ہے۔ نریندر مودی کی ریئل ٹائم ٹویٹر فالوورز کی تعداد دنیا کے کسی بھی سیاسی لیڈر سے بڑھ کر کوئی 7.5 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ قصہ مختصر، پاپولزم
کہ نئے دور میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا کردار بہت اہم ہے اور عمران اور مودی دونوں لیڈرز میڈیا اور سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال کا فن جانتے ہیں جو عام لوگوں کو زمینی حقائق سے دور خواب و فریب کی نئی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔